السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع کرتی ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو نہایت مہربان نہایت رحم کرنے والی ذات ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کی ہم اس ویڈیو میں کور کریں گے کہ ہم کیا سوچتے ہیں آخرت کے بارے میں، ہمارے کیا خیالات ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہم ابھی گناہ کر لیں گے تو دیکھا جائے گا۔ ہم بالکل بے پرواہ ہو گئے ہیں۔ ہم بھول گئے ہیں کہ جس نے زندگی دی تھی اس نے واپس بھی لینی ہے۔ ہم کس چیز کی کوئی فکر نہیں ہے، آخرت کی کوئی فکر نہیں ہمیں، بس دنیا کی فکر ہے۔ بھول گئے ہیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے، یہ موت آنی ہے، یہ ریئلٹی ہے، اور کہتے ہیں کہ دیکھا جائے گا۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ کس معاملے میں ہم سے دیکھا جائے گا؟ جب قبر میں ہوں گے تو دیکھا جائے گا؟ جب روح نکل رہی ہوگی جسم سے تو کیا دیکھا جائے گا؟ جب جنازہ لے کر ہمارے گھر والے جا رہے ہوں گے ہمارا تو ہم سے دیکھا جائے گا؟ کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا، سب کہنے کی بات ہے۔ اس وقت ہم سے کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ جب دنیا چھوٹ رہی ہوگی نا ہم سے، جب بدن پر فالج کا اٹیک آ جائے گا تو ہم سے کچھ نہیں دیکھا جائے گا۔ جب قبر میں آگ لگے گی تو کیا ہم سے دیکھا جائے گا؟ جب قبر میں سانپ اور بچھو مسلط ہوں گے تو کیا دیکھا جائے گا؟ جب جوانی پر ہمیں ناز ہے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے جا رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی نہیں، آگے دیکھا جائے گا، جو ہوگا دیکھا جائے گا، کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا۔ جن نمازوں کو ہم قضا کر دیتے ہیں، قضا کر کے پڑھتے ہیں نماز چھوڑ دیتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں تو ایک یا دو، جب حساب کتاب ہوگا تو ہم سے دیکھا جائے گا؟ کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا اس وقت۔ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجواں کیسے کیسے۔ ڈھل جائے گی یہ جوانی بھی ہماری، ہر چیز ٹیمپریری ہے اس دنیا میں، کچھ بھی نہیں رہے گا پرماننٹ یہاں۔ جب پل صراط سے ہم گزر رہے ہوں گے، پل صراط جہنم کے اوپر سے پل گزرتا ہے جس کے اوپر سے ہر بنی آدم کو گزرنا ہے۔ جب ہم کنارے پر کھڑے ہوں گے، امیجن کریں کہ ہم کنارے پر کھڑے ہیں پل صراط کے اور لوگ کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہیں، تو کیا اس وقت ہم سے دیکھا جائے گا؟ سوچو تو صحیح کہ اب اگلی باری ہماری ہے، ہم نے اب اس پل سے گزرنا ہے جو جہنم کے اوپر سے گزرے گا پل، بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دھار سے زیادہ تیز، اور لوگ اپنے اعمالوں کی وجہ سے کٹ کٹ کے جہنم میں گر رہے ہیں، اور اگلی باری ہماری اور ہم نے گزرنا ہے، ہمیں ہمارے اعمال یاد آ رہے ہیں اس وقت کہ ہم کیا کرتے رہے تھے دنیا میں، اللہ رسول کی نافرمانی، اپنی مرضی۔ آگے کے معاملات بہت سخت ہیں، جب ہماری روح نکل رہی ہوتی ہے وہاں سے سختی شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ رسول کی نافرمانی کریں گے تو دنیا بھی مشکل ہے، آخرت بھی مشکل ہے، اور چیخو پکار اس وقت لگی ہوگی پل صراط پہ، لوگ گر رہے ہوں گے اپنے اعمالوں کے مطابق جہنم میں، اور چیخو پکار کا ایک عالم ہوگا۔ اس وقت ہماری کیا کنڈیشن ہوگی، جب کوئی کسی کے بارے میں نہیں سوچے گا، اس وقت کوئی کسی کو اپنی نیکی نہیں دے گا۔ اس وقت ہمیں ہمارے سامنے وہ سارے معاملات یاد آ رہے ہوں گے کہ ہم نے کیسے زندگی گزاری، ہم کیا کرتے تھے، اللہ رسول کی نافرمانی کرتے تھے، اور ہم کیسے گزریں گے پل صراط سے اس وقت، اور ہم بولتے تھے کہ دیکھا جائے گا، کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا اس دن۔ ہزاروں سالوں کے بعد بندہ نیچے جا کے جہنم میں گرے گا، اتنا گہرا گڑھا ہے جہنم، اندھیرے سے اس پل سے ہمیں گزرنا پڑے گا، اندھیرا ہوگا وہاں، جہنم پہ بنا پل اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، اور وہاں چیخو پکار لگی ہوگی، اور ہمارے اعمال میزان عمل میں دیکھے جائیں گے۔ ادھر ادھر لوگ بھاگ رہے ہوں گے نیکیاں تلاش کرنے کے لیے، اس وقت کوئی کسی کو نیکی نہیں دے گا، نہ ماں اولاد کو دے گی نیکی، نہ اولاد ماں کو دے گا نیکی،
سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی اس دن. کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا اس دن، نہ شوہر بیوی نہ بیوی شوہر کے. اس وقت صرف اور صرف نیکی کام آئیں گی، نیک اعمال کام آئیں گے جو دنیا میں ہم نے کیے ہوں گے. نیک اعمال کیا ہیں؟ نمازیں پڑھنی ہیں اچھی خلوص بھری، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات ماننے ہیں، قرآن مجید پڑھنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے. اپنی مرضی سے زندگی نہ گزاریں، کوئی فائدہ نہیں ہے اور ہم سے کچھ بھی نہیں دیکھا جائے گا باخدا. آگے کی زندگی بہت بہت سخت ہے، بہت سخت. اس سختی کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں تمہیں بتا دوں کہ مردے کے اندر کیا کنڈیشن ہوتی ہے قبر میں، تو تم اس ڈر سے مردے دفنانا چھوڑ دو گے، اپنے اپنوں کو دفنانا چھوڑ دو گے کہ اندر کیا کنڈیشن ہوتی ہے. امیجن کریں کہ اب ہمیں قبر میں دفنا دی ہے، تو اس وقت جب ہم پہ عذاب مسلط کیا جائے گا تو کیا ہم وہ برداشت کر سکیں گے؟ کوئی بچانے نہیں آئے گا، کوئی سن ہی نہیں سکتا، تو کیسے کوئی بچانے آئے گا ہمیں اس وقت؟ صرف اور صرف اچھے اعمال اس دن بچانے آئیں گے، جن کے اچھے اعمال ہوں گے. قرآن اس وقت ہمیں بچائے گا، نیک اعمال، نمازیں آئیں گی بچانے، صبر ہمیں بچانے آئے گا اس دن. کہ پھر قبر کا عذاب نکل جاتا ہے. قبر میں جب مردے کو دفنا دیا جاتا ہے، اس کے بعد جو مردے کی حفاظت کرنے کے لیے یہی چیزیں آتی ہیں، نماز، قرآن مجید، نیک اعمال، صبر، یہ سب نکلیں گے اور اس قبر کے عذاب کو ہم سے دور کریں گے. اس وقت اگر برے اعمال ہوں گے تو قبر کا عذاب ہم پر مسلط کر دیا جائے گا. پھر ہمیں کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، نہ کوئی ہماری چیخ و پکار سن سکتا ہے. ہمارے اپنے تو ہمیں دفنا کے جا چکے ہوں گے، اور جب اللہ ہم پر پکڑ کر رہا ہے تو کون بچائے گا ہمیں اس دن؟ جب اللہ ہی بچانے سے مکر جائے گا اس دن، تو پھر کون بچائے گا؟ کس سے امید رکھیں گے ہم؟ اللہ کی مرضی کے مطابق یہ ساری کائنات چل رہی ہے. اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا. اگر اسی کو ناراض کر دیا تو کیا بچا پیچھے؟ کچھ بھی نہیں. اسی کی نافرمانی کر لی، اسی کے ساتھ اپنی بگاڑ لی، تو پھر کوئی امید نہیں ہے کسی بھی چیز کی. پھر بھول جاؤ اچھے اعمال. کیا تم لوگ بچ جاؤ گے؟ اچھے اعمال ہی صرف اس دن کام آئیں گے. جس دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی غصہ اور پکڑ آئے گی نا، اس دن پھر برے اعمال ہمارے کام نہیں آئیں گے، اچھے اعمال آئیں گے. اچھی زندگی جو گزاری ہوگی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی احکام کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ایک کلمے پہ زندگی گزاری ہوگی، وہ سب کچھ کام آئے گا اس دن. قرآن کے احکامات کی ایگزیکٹلی پیروی کی ہوگی، تب ہمارے جو ہے وہ کام آئیں گے اعمال. جہنم کی آگ آنکھوں میں اس دن بھر دی جائے گی. جب فرشتے ہمیں ہتھوڑے مار رہے ہوں گے تو کیا ہم سے دیکھا جائے گا؟ ہم کہتے ہیں دیکھا جائے گا سب کچھ، اور ہم بھول گئے ہیں کہ ہم نے مرنا بھی ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. قرآن ہمیں ہر پل ہماری موت یاد دلاتا ہے. تو اپنی زندگی کو اتنا بیسٹ بنائیں، اپنے اعمالوں کو اچھا بنائیں تاکہ ہم اس دن لڑ سکیں. ہمارے اچھے اعمال اتنے ہوں کہ اس تکلیفوں کو ہم فیس کر سکیں. اس دن تکلیف ان پر آئے گی جن کے برے اعمال ہوں گے. جو اچھے اعمال کرتے ہوں گے ان کے لیے کوئی تکلیف نہیں ہے، ان کے لیے آسانی ہی آسانی ہے. مرنے کے بعد آسانی شروع ہو جائے گی ان کی. دنیا میں چاہے جتنی بھی تکلیفیں اٹھائی ہوں انہوں نے، لیکن مرنے کے بعد نیک اعمال کرنے والوں کی اچھی لائف شروع ہو جاتی ہے. پھر مزے مزے. بس اس دنیا میں ہم نے تھوڑا سا کمپرومائز کرنا ہے نا، ہم نے اپنے آپ کو ٹھیک رکھنا ہے، کوشش کرنی ہے نیک اعمال کریں،
اللہ رسول کی احکامات کے مطابق زندگی گزاریں. اور اللہ رسول اللہ ہمیں کیا کہا ہے؟ یہی فرمایا نا ہمیں، یہی فرمان ہے نا، یہی احکامات ہے نا. ہمارا اسلام بہت آسان ہے، ہمارا دین بہت سہل اور آسان ہے، کوئی اس میں مشکل نہیں ہے. ہم نے خود اس کو مشکل بنایا ہوا. اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے. اس سے بڑی خوش قسمتی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور اگر ہم پھر بھی اللہ کی نافرمانی کریں تو پھر تو کوئی پیچھے راستہ نہیں بچتا. اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ دعا ضرور کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں نیکی کی ہدایت دے. جب ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے نیکی کی ہدایت مانگتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری طرف ضرور بڑھتا ہے. ہم ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ 10 قدم ہماری طرف بڑھاتے ہیں. جتنا زیادہ ہو سکے درود شریف پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اپنے آپ کو بدلیں. تھوڑا وقت لگے گا لیکن بدل لیں گے. ہر انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا لیکن اس کو اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. انشاءاللہ ہم اس کوشش میں ضرور کامیاب ہوں گے. پھر اب سوچیں کہ کیا آپ رائٹ پاتھ پہ جا رہے ہیں؟ کیا جس پر آپ چل رہے ہیں کیا وہ رائٹ ہے؟ کیا وہ سیدھا راستہ ہے کہ برے راستے کو ہم نے اچھا راستہ بنایا ہوا؟ جزاک اللہ خیر. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری خیر فرمائے، دنیا اور آخرت دونوں میں ہمیں کامیاب کرے. آمین ثم آمین یا رب العالمین.